جو تھپڑ پڑا ہے فرانس کے صدر کو، یہ جو تھپڑ ہے فرانس کے صدر کو جو لگا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں فرانس جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف قوانین بنانے میں یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں سر فہرست رہتا ہے پورے یورپ میں، اس کے صدر فرانس کے صدر میکرون ایک سرکاری دورے پر تھے تو ان کو تھپڑ جڑ دیا کسی نے شائقین میں سے یا حاضرین میں سے، تو یہ نفرت رکتی تو نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر یہ آپ کو بھی جلاتی ہے، یہ آگ آپ تک بھی آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمہ پہلو اپنے اندر بہت گہری معنویت لیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک ظاہری طور پر تھپڑ نہیں ہے۔ دیکھیں، فرانس اپنی تاریخ کے اعتبار سے جیسے آپ نے کہا، یہ اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ آپ صلیبی جنگوں کی بات کر لیں یا پھر اس کے بعد کی تاریخ کی بات کر لیں یا پھر حالیہ جو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے فرانس کے اندر جو ہرزہ سرائی کی گئی، اور اس میں پھر خاص طور پر پرسنلی اس میکرون نے جو رول پلے کیا، بدترین ڈٹائی دکھائی گئی، اور بدترین ڈٹائی اس نے دکھائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھپڑ پڑنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے لیے کتنی ذلت اور رسوائی لکھی ہے یہ اللہ کو معلوم، لیکن ظاہری طور پر جس شخص نے تھپڑ مارا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے جس نے تھپڑ مارا ہے، یہ جب ہم اس کو پارلیمانی زبان کی بات کرتے ہیں یا پارلیمانی آداب کی بات کرتے ہیں یا پھر عوامی سطح پہ بھی کسی بھی شخص کو اس طرح سے تھپڑ مارنا، یہ میرے خیال میں کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ آپ ایسے طرز عمل کی کسی طرح بھی تحسین نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کسی بھی ملک کے عوام میں سے کسی بھی صدر کی بات کر لیں تو اگر یہ طرز عمل دنیا میں شروع ہو جائے تو یہ تو ایک فساد کا باعث بنے گا، اس لیے اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، اگرچہ وہ شخص اس بات کا مستحق تھا اور شاید وہ اس سے بڑی تذلیل کا اور بہت بڑی تذلیل کا مستحق ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایسی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی بات کی ہے۔ لیکن عوامی سطح پر کوئی شخص اگر اس طرح کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے تو اس کو نہ مشرق میں نہ مغرب میں کسی طور پہ اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک تازہ واقعہ ہوا ہے کینیڈا کے اندر، اور وہاں ایک دہشت گردی ہوئی ہے، اور ایک غیر مسلم دہشت گرد نے جو عیسائی تھا یا یہودی تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ یہودی تھا، اس شخص نے اتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک بالکل پرامن فیملی کو جو ہے اپنے ٹرک کے نیچے کچل کے ان کو شہید کر دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو پوری دنیا میں ایک ہمدردی کا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا تھا مسلمانوں کے حق میں، تو وہ ابھی کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص جس نے تھپڑ مارا ہے وہ مسلمان تھا۔ اگر وہ مسلمان نکل آیا، نہیں بھی مسلمان تھا، تو اس کو کہہ دیا جائے گا کہ مسلمان خبر بھی دب گئی، پیچھے چلی گئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ خبر بھی دب گئی، اور فرانس کے صدر کو تھپڑ پڑنا یہ بڑی خبر بن گئی، اور اس سے گویا الٹیمیٹلی مسلمانوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزیں پلانٹڈ ہوں، یعنی خود سے انہوں نے یہ چیز پلانٹ کی ہو، کیونکہ فرانس جس طرح سے اسلام دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ پلانٹڈ ہو تو یہ پوری دنیا میں اس سینٹیمنٹ کو دبانے کے لیے جو مسلمانوں کے حق میں ایک دفعہ پیدا ہوا ہے، اس واقعے کی وجہ سے اس کو دبانے کے لیے یہ واقعہ خود سے بھی رونما کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے، ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے، اوریجنل بھی ہو تو جس طرح کے حالات پیدا لیکن کیے ہیں جس اس کا طرح کے نتیجہ یہی حالات ہے۔ ہیں، ان حالات میں بہرحال مسلمانوں کو کسی چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بنائی جاتی ہیں۔ تو اس واقعے کو بھی جو تھپڑ پڑا ہے فرانس کے صدر کو، اس کو بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو خدشہ یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے بھی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر سختی آئے گی اور سخت پالیسیز بنائی جائیں گی، اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا جو ہے وہ ایک فساد کا نقشہ پیش کرے گی، نہ کہ کوئی امن کا نقشہ پیش کرے گی۔ اس لیے یہ بظاہر ایک تھپڑ ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہری معنویت لیے ہوئے ہے، اور اس کے اوپر مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کے اور مسلم حکمرانوں کو بہت سوچ سمجھ کے رد عمل دینے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو بھی جس طرح کی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا ناطقہ بھی بند کیا جائے، اور مسلمانوں کے لیے درست پالیسیز اور درست طرز عمل اختیار کیا جائے۔